میری کم از کم 3 لوگوں سے بات ہوئی ہے جو ظاہر ہے کہ اس وقت غیر ملک میں مقیم ہیں سر یورپ کے، لیکن ان کا تعلق سری نگر سے ہے۔ ان لوگوں سے میں نے جیسے ہی اس آپریشن کی اطلاع آئی، میں نے کہا یار یہ کون سی جگہ ہوئی ہے یہ وہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس علاقے میں، کیونکہ انہوں نے جو خبریں چھپائی ہیں نا وہ یہ ہے کہ بڑا طویل آپریشن ہوا، یعنی کہ کراس فائر کراس فائر اور بڑے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کم از کم، یعنی اب یہ 3 افراد ہیں اور 3 یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں سے جو بات چیت کی ہے، اور ان میں سے بتاؤں ایک کم از کم ایسے صاحب ہیں جو کہ جن کو آپ آرام سے بھارت نواز بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں آزادی نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایون انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی وہاں پر گولی تو بہت دور کی بات ہے، پٹاخے کی آواز سنائی نہیں دی کسی کو، جہاں پہ یہ کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا آپریشن کیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں یار، اگر ایک بہت بڑا آپریشن ہو رہا پہاڑوں میں آواز بھی نہیں آتی سر، پہاڑوں میں تو گونجتی ہے، بلکہ بچے کیا ہو گیا؟ نہیں میں بھی راج ناتھ سنگھ کہتے ہیں آج، میں نے اپنے پولیٹیکل کریئر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ تو آج خیر جو انہوں نے جتنا جھوٹ بولا ہے وہ تو اس کے بعد میں آئیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پوری اب سٹوری بلڈ جو اس کے ذکر کی جائے گی، اور اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں جو ساری سٹوری دینے کے باوجود نام بھی بتا دیے، ان 3 کے فوٹوز آپ نے چلائے لیے ہوں گے ہیں؟ ان کے انہوں نے فوٹوز دیے، اب وہ اسکیچز وغیرہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن دی ہوگی؟ نہیں، یہ کچھ تو دیا ہوگا، نام دیے ہیں ان کے ہاشم موسیٰ مثلا مثال کے طور پر کہ جی اصل نام اس کا سلمان شاہ تھا، پھر عادل عرف سم تھنگ، اور ابو حمزہ یاسر وغیرہ وغیرہ، صرف نام بتائے ہیں ہندوستانی میڈیا۔ یہ کہنے کے باوجود یہ میں ان کی سٹوری، ان کی طرف سے ان کی نیوز ایجنسیوں میں آئی ہوئی سٹوری بتا رہا ہوں۔ ہندوستان ٹائم پر دیگر پہ جو چل آئیڈینٹیفیکیشن آف دا باڈیز، یعنی جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی مکمل شناخت وقت لے گی، may take time، کیوں؟ as forensic and legal formalities proceed۔ جب اتنا کامیاب آپریشن ہوا اور نام پھر آپ نے بھولے رہے، 3 نام بھی دے دیا آپ نے، ہم نے 3 بندے ہم نے جو ٹارگیٹڈ تھے وہ مار دی۔ سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کے پاس یہ لوگ پہلے سے موجود تھے۔ آپ کو یاد ہوگا 29-30 اپریل کو، مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نمبر بتائے تھے کہ 56 یا 59 کے قریب جو ہے نا وہ پاکستانی، وہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ تو اگر آپ ڈاٹس کو ڈاٹس کے ساتھ ملاؤ تو باقاعدہ پارلیمان، یعنی کہ یہ ان لوگوں کا، دہشت گردوں کا، پہلگام کے ذمہ داروں کا، اس کے ماسٹر مائنڈ کا سراغ اسی دن لگنا تھا جب پارلیمان میں پہلگام کے موضوع پر بحث شروع ہوئی۔ یہ ایسا اور پورے میڈیا کا جو فوکس ہے وہ ایک کامیاب مہادیو آپریشن پر ہے۔ اب سوال کی آئیڈینٹیفیکیشن ابھی تک واضح نہیں ہو سکی بابو، بنیادی یس وہ تو خود کہہ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آپ یہ بھی ایک اور اس پہ ذرا دیجیے نا آپ توجہ، آپ نے ابھی تک سینکڑوں بچے جو ہیں گرفتار کیے ہیں، سینکڑوں، اور آپ کے پاس وہ تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، 11 گھر بڑے بڑے انہیں مسمار کیا گیا اس دعوے کے ساتھ کہ جی یہاں پر دہشت گرد پہلگام والے جو تھے وہ رہائش پذیر تھے یا یہاں پذیر رہے، 11 گھر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے جتنے وہ گھر تھے وہ سارے کے سارے آپ نے غلط گرائے، کیونکہ اب آپ کی سٹوری یہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ تو جنگل سے باہر ہی نہیں آتے تھے، یہ جنگل ہی جنگل رہتے تھے۔ اچھا، اور ان کی نشاندہی، یہ بھی ایک حسین اتفاق ہوتا ہے، وہ ڈرون طیاروں کے ذریعے ہوئی ہے،
اور ڈرون طیارے سر پہ اڑ رہے ہیں اور اتنے یہ انہوں نے سپر سونک قسم کے جو ہیں ڈرون بنائے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا. اچھا اب کہانی یہی ختم نہیں ہوتی. ان کے پاس سے ٹھیک ہے آپ نے کلاشنکوف وغیرہ تو برآمد کر لیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے وہ جو میں تمہیں کہتا ہوں نا الٹرا وہ ریڈیو سسٹم کہ چینیوں کا بنایا ہوا جس کو ان کا سسٹم اس پہ اگر ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا وہ بھی برآمد کر لیا ان کے ساتھ، جو پہلگام میں استعمال ہوا، جو بقول ان کے ہو رہا تھا. تو جہاں تک تو آپریشن مہادیو ہے وہ میری دانش میں ایک بہترین 2 نمبری ہے، لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس سے جو اینڈ رزلٹ نکالنا تھا وہ یہ کہ امیت شاہ نے ان کی گرفتاری ان لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر کے جی ماسٹر مائنڈ مار دیا، تالیاں بجوانی تھی جو بجوانی نہیں بجی نا، موقع ہی نہیں ملا. ہاں پارلیمنٹ کے اندر لیکن میڈیا پہ تو اپنے آپ کور مار دیا نا انہوں نے. اس میڈیا اور ہوتا ہے بابو، پارلیمان میں ہوئی تقریر جو ہے اس کی اپنی امپورٹنس. ویسے اگر پہلگام کا ماسٹر مائنڈ بقول ان کے انہوں نے ٹارگیٹ کر کے مار دیا تھا تو پرائم منسٹر کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے تھا، دیکھو جی میں سکسیسفل ہو گیا. نہ کرتے یار، چلو تو بلکہ آج ہی پارلیمان کا اجلاس شروع ہوتے ہی بجائے وزارت دفاع وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے امیت شاہ کہتا کہ جی وہ ہم پاک بھارت جنگ جو ہوئی ہے اس کے بارے میں یس وی شوڈ ہیو اے ڈیبیٹ، لیکن مچ بیفور دیٹ میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جی ہم نے یہ آپریشن کامیاب کیا. ٹھیک ہو. اب راجناتھ کی جو تقریر ہے وہ اٹسیلف میں تمہیں کتنے دنوں سے کہے چلے جا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں نے اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا ہے کہ غالباً اپنے دیکھنے والوں کو اکتا دینے کی حد تک دہراتا رہا ہوں کہ مودی جو ہے وہ اس وقت انتہائی شرمساری کے عالم میں، اس سے یہ سودا بیچا نہیں جا رہا. مثلا مثال کے طور پر آج جو تقریر ہوئی ہیں اس میں اتنا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ یار ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. نہ یہ کہا دیکھو جی، میں نے کبھی راجناتھ کا دعویٰ اس نے بالکل شروع یہ کیا ہے کہ آپریشن سندور میں جو وقفہ آیا وہ وقفہ اس لیے آیا کہ ہم نے پاکستان کے بڑے حساس کچھ ایئرپورٹس جو ہیں ان کو بہت نقصان پہنچایا تھا. تو پھر پاکستان نے درخواست کی اور اس نے یہ لفظ استعمال کیے کہ بس آپ روک دیں. اس پہ راہل گاندھی جو ہے وہ یعنی وہ پھر دل میں لا کر اٹھا اپنی کرسی سے، اور ظاہر ہے اس کو انہوں نے مائک تو نہیں دیا کیونکہ یہ ویسے ظاہر ہے وہ اوپننگ سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا تو اسپیکر تو ڈٹا رہا، لیکن اس نے خوب چیخ کے کہا، اس نے کہا تم نے کیوں روک دی. ایک اور صاحب نے کہا کہ میں تو جب خبریں سن رہا تھا تو مجھے تو یہ احساس ہوا کہ شاید میں کل جو ہے وہ ناشتہ کراچی میں کروں گا، تو کیوں جنگ روکی. ایک صاحب نے کہا کہ اگر ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، اچھا اور یہ کوئی چھوٹے موٹے پارلیمان کے اندر ہے، یہ ساری گفتگو پارلیمان کے اندر. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اگر ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ انڈیا میں کم از کم احتجاجاً آپ سارے میک ڈونلڈ بند کر دیں. خدا کی قسم سے ہو کہ تاکہ امریکہ کو یہ پیغام، میں بات کر رہا ہوں کہ سودا بک نہیں رہا ہے.